تو عرض خدمت یہ ہے کہ آخری جو اس کا ٹاپک ہے آج کا، 2-4 منٹ بچے ہیں، تقیہ میں نماز اور روزے کا مسئلہ۔ دیکھیں، تقیہ شریعت کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ روایتیں بہت زیادہ اس کی اہمیت کے حوالے سے موجود ہیں۔ روایت کا جملہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ التقیۃ دینی و دین آبائی، تقیہ ہمارا مذہب بھی ہے اور ہمارے آباء و اجداد کا بھی مذہب تھا۔ اور بھی بہت سی روایتیں ہیں جو تقیہ کی اہمیت کے بارے میں ہیں۔ تقیہ کی علماء فقہا نے 2 قسمیں کی ہیں، ایک تقیہ خوفی ہے اور ایک تقیہ مداراتی ہے۔ خوف کے مورد میں تقیہ اور مدارات کے مورد میں تقیہ۔ خوف کے مورد میں تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ، اچھا پہلے تقیہ کا مراد کیا ہے؟ تقیہ سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے یا اعتقاد کے برخلاف کا اظہار کریں، اس نقصان سے بچنے کے لیے کہ جس نقصان کا خوف آپ کی جان یا آپ کی عزت یا آپ کے مال پر ہے۔ درست؟ یعنی اگر آپ یہ خلاف اعتقاد عمل یا عقیدے کا اظہار نہیں کریں گے تو آپ کی جان کو خوف ہے، یعنی بالفعل خوف ہے، یعنی ابھی اگر واقعی ابھی آپ نے نہیں کیا تو آپ کو مار دیں گے مثلا، یا آپ کے کیا کہتے ہیں مال کو یا آپ کی عزت و آبرو کو خوف ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقیہ خوفی، خوف کی وجہ سے تقیہ کرنا۔ اور کیونکہ حفظ نفس واجب ہے لہذا اس مورد میں تقیہ واجب ہو جاتا ہے، اور آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ نماز ہو یا روزہ ہو یا جو بھی چیز ہو اس کو اپنے عقیدے کے برخلاف، مثلا مخالفین کے عقیدے کے مطابق نماز کو انجام دیں، مثلا ہاتھ باندھ کے پڑھنی پڑ جائے، یا مثلا فرض کریں وضو میں مثلا آپ کو مسح کی بجائے دھونا پڑ جائے پیروں کو، یا جس طرح ہم مسح کرتے ہیں اور اہل سنت جس طرح مسح کرتے ہیں سر کا اس طریقے سے مسح کرنا پڑے، یہ سارے کام آپ کو کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو ایک بہت ہی مشہور واقعہ علی ابن یقطین کا، 7ویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی کے زمانے کا، کہ جس میں اختلاف کی وجہ سے سوال کیا گیا امام علیہ السلام سے کہ مولا وضو کا طریقہ کیا ہے، تو اس وقت امام کاظم نے علی ابن یقطین کو اہل سنت کا طریقہ لکھ کر بھیجا اور کہا کہ اس کے مطابق وضو انجام دو، اور دوسری طرف سے یعنی جو حاکم وقت تھا اس کی طرف سے، کیونکہ مخبری ہوئی تھی کہ یہ امام کاظم کا شیعہ ہے اور اپنا مثلا فرض کریں مال و اسباب امام کو جب بھجواتا ہے اور یہ وہ، تو اس کو چیک کرنے کے لیے جاسوس رکھے گئے تھے کہ وہ دیکھیں کہ یہ وضو کیسے کرتا ہے۔ تو امام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ اہل سنت کے طریقے سے وضو کرتا رہا۔ جب وہ کنفرم ہو گیا ان لوگوں کہ یہ تو اپنے ہی آدمی ہے اور وہ جو جاسوسی سلسلہ تھا وہ ختم کر دیا گیا، تو پھر امام کا خط اس کو دوبارہ ملا کہ آج کے بعد سے اپنا وضو اس طریقے سے انجام دو۔ تو خوف کے مورد میں جہاں پر جان کو خاص طور پہ خطرہ ہو وہاں پر واجب ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز، روزہ، مثلا تقیہ کی بنا پر آپ کو روزہ افطار کرنا پڑے وقت سے پہلے اہل سنت کے ساتھ، یا مثلا وضو کا جو میں نے مسئلہ عرض کیا تو وہ آپ کے لیے واجب ہو جائے گا، یا حتی بغیر مہر کے نماز پڑھنا، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے واجب ہو جائیں گی اگر خوف کی وجہ سے ہو، اگر خوف کی وجہ سے ہو۔ جی جان کا خوف، جان کا یا عزت کا، یا ایسا مال ہو کہ جو قابل اہمیت مال ہو، ہاں کوئی قابل توجہ مال ہو۔ اس کے مقابل میں ایک تقیہ ہے جو تقیہ مداراتی کہلاتا ہے۔ تقیہ مداراتی کا مطلب یہ ہے، جس بعض فقہا نے اس کی تعریف اس طرح سے کی ہے کہ ابھی خوف نہیں ہے لیکن اگر آپ چھوڑتے رہیں گے تو آگے جا کے کہیں تدریجی طور پر آہستہ آہستہ آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ مدارات کے معنی ہوتے ہیں ہم آہنگی، یعنی مثلا مخالفین کے ساتھ جس طرح ایک نعرہ نہیں اتحاد بین المسلمین کا، یہ سمجھیں وہ والا تقیہ ہے۔
اتحاد بین المسلمین والا، کہ مثلا اہل سنت کے ساتھ مدارات کی خاطر، ان کے ساتھ مساوات کی خاطر، ان کے رنگ میں رنگے جانے کی خاطر مثلا اپنی بعض چیزوں کو ان کے عقیدے کے حساب سے آپ انجام دیں. جس طرح امام خمینی علیہ الرحمہ کا نظریہ تھا مکے اور مدینے کے بارے میں کہ وہاں پر آپ کارپیٹ پہ سجدہ کر سکتے ہیں، وہ تقیہ مداراتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یعنی کتنے لوگ کرتے ہیں سجدہ چھین لیتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بالآخر خوف تو نہیں جان کا. ایسا تو نہیں کہ پکڑا تو وہیں گردن اڑا دی، ایسا تو نہیں ہے. تو یہ جو تقیہ ہے یہ تقیہ مداراتی ہے. یا بعض اوقات مثلا ممکن ہے مثلا کوئٹہ تافتان کے راستے میں ہمیں اس قسم کا کوئی تقیہ کرنا پڑ جائے جو مداراتی ہو. بعض اوقات ممکن ہے خوفی ہو، لیکن بعض اوقات ممکن ہے مداراتی ہو، کہ خوف نہ ہو اتنا، بالآخر دوسرے لوگ بھی ہوں، لیکن آپ یہ کہ بالآخر چلے ہم آہنگی اور مساوات اور اتحاد بین المسلمین کی خاطر آپ یہ کام کر ڈالیں. تو اس تقیہ کو تقریباً یعنی اکثر فقہاء نے نہیں مانا. ایک امام خمینی تھے جو کہتے تھے، قائل تھے اس کی کچھ حد تک، لیکن باقی فقہاء نے نہیں مانا. میں نے آغا سیستانی کا ابھی ایک سوال پوچھا تھا، ان کے جواب میں صرف اتنا ہے کہ آغا سیستانی صرف نماز میں تقیہ مداراتی کو مانتے ہیں، باقی چیزوں میں نہیں مانتے. مثلا فرض کریں اگر آپ کو مسجد الحرام میں نماز پڑھنی پڑ جائے تو وہ نہیں کہتے کہ آپ ہوٹل میں جا کے مثلا فرض کریں کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا، دیکھیں اس میں پہلے سٹیپس ہیں. آغا سیستانی، آغا خوئی وغیرہ کے حساب سے کہتے ہیں مثلا مسجد النبوی میں اگر آپ نماز پڑھیں جہاں پہ ہر طرف کارپیٹ ہے، تو آغا خمینی تو کہتے تھے نا آپ آنکھیں بند کر کے کارپیٹ میں نماز پڑھ لیں، لیکن آغا خوئی آغا سیستانی نہیں کہتے ہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں پہلے ڈھونڈو کوئی ایسی جگہ ہو کہ تقیہ کی مخالفت بھی نہ ہو، اور مثلا کہیں آپ کو ایسی جگہ مل جائے زمین وغیرہ کی جس پہ آپ سجدہ کر سکتے ہو اور تقیہ کی مخالفت بھی نہ بنتی ہو، تو پھر وہاں جا کے نماز پڑھو. لیکن یہ کہ آپ وہاں سے ہوٹل چل جائیں، اپنے ہوٹل میں جا کے مہر پہ نماز پڑھو، اگر ایسی چیز وہاں نہیں مل رہی تو اس کو بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں. تو یہ پھر مداراتی بن جاتا ہے. تو نماز کی حد تک انہوں نے مانا ہے، لیکن غیر نماز میں انہوں نے تقیہ مداراتی کو نہیں مانا کہ باقی مثلا روزہ آپ مداراتن کھول لیں، یا وضو مداراتن آپ انجام دیں، یا حج کو مداراتن مثلا وقوف وغیرہ کے مرحلے میں آپ مداراتی طور پر انہی کے، آپ کے لیے چاند ثابت نہیں ہوا، ان کے نزدیک ثابت ہو گیا تو آپ مداراتن انہی کے حساب سے وقوف وغیرہ کر لیں. تو اس کو آغا سیستانی نے پھر قبول نہیں کیا ہے. اب وہی دیکھنا پڑے گا نا کہ آیا واقعی جان کا خوف ہے یا نہیں ہے. اگر خوف ہے تو نہیں، تو پھر نہیں ہے. دیکھا بس دیکھیں جب تک نہیں ہے تو نہیں ہے، جب ہوگا تو جائز ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ کہ صرف سوچ کر انسان جائز بنا لے تو نہیں ہوتا نا. جب خوف ہوگا تو نہ پڑھیں ایسی یونیورسٹی میں. کوئی پڑھنا ضروری ہے ایسی یونیورسٹی میں؟ نہ پڑھیں، کسی دوسری یونیورسٹی میں چلے جائیں. ایک یونیورسٹی تو نہیں ہے پاکستان میں. خلاصہ یہ کہ بہرحال دیکھیں، یہ میں نے بول تو دیا ہے، بولنا آسان ہوتا ہے ہمیشہ، یہ یاد رکھیں آپ. اور انہوں نے بھی سبحان اللہ کہہ دیا، سبحان اللہ کہنا بھی بہت آسان ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہی والی بات ہے، بعض اوقات آپ کا میرٹ، آپ کی افورڈ، آپ کی 10 چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کہیں اور نہ جا سکیں. لیکن بہرحال میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ مثلا فرض کریں یہ اگر مثلا یہ بچہ اگر ایک افلاطون نہ بنے گا تو کون سا آسمان ٹوٹ جائے گا. نارمل کسی دوسری یونیورسٹی میں پڑھ لے، کسی دوسری لائن میں پڑھ لے، بالآخر ہے صحیح بات آپ کی صحیح ہے کہ تعصب بہت زیادہ ہو گیا، لیکن جب تک خوف نہیں ہے جان کا اس وقت تک اجازت نہیں ملے گی. خوف ہے تو پھر اجازت مل جائے گی. تو اس کو میرا خیال میں اسی حد تک رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے دیکھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد